مرغی کا بچہ اور بطخ کا بچہ یہ دونوں آپس میں دوستانہ محبت کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک کیڑا گزرتا ہے ان کے سامنے سے، اور وہ ڈر جاتے ہیں اور حیرت سے دیکھتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے پھر وہ دوبارہ اپنی دوستانہ پیار و محبت میں لگ جاتے ہیں کہ اتنے میں اچانک دو مینڈک آتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر سے چھلانگ لگاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ تو وہ دونوں یہ منظر دیکھ کر دونوں یہ سوچتے ہیں کہ چلو ہم بھی کرتے ہیں، اور اتنے میں ایک دوسرے کے اوپر سے یہ دونوں بچے چھلانگیں لگانے لگ جاتے ہیں کہ اتنے میں چوزا مرغی کا بچہ وہ پانی میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے بچاؤ بچاؤ، اور بطخ کا بچہ اس کو بچا لیتا ہے۔ اور پھر بطخ کا بچہ چوزے کو جب صاف کرتا ہے تو چھوٹا چوزا وہ غصے میں آ کر لڑائی کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میں گرا، اور وہ بیچارہ حیران ہو جاتا ہے بطخ کا بچہ۔ اور بطخ کا بچہ چوزے کے بچے کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو منوانے کے لیے۔ اتنے میں چوزا اپنی مما کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے اس بطخ کے بچے کی شکایت کرتا ہے، اور پھر چوزے کی مما کو غصہ آتا ہے اور وہ بطخ کے بچے کے پیچھے مارتا ہے اور اس کی پچھواڑی لال کر دیتا ہے۔ اور بطخ کا بچہ روتے روتے وہ اپنی مما کے پاس پہنچتا ہے اور اپنی مما کو چلا کر کہتا ہے، چلا کر پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مارا چوزے کی مما نے۔ اتنے میں بطخ کی مما کو غصہ آیا اور وہ غصے سے چوزے کی مما کے پاس گئی۔ چوزے کی مما کے پاس پہنچ کر چوزے کو بہت مارا، اور پھر ان دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں ننھے منھے ایک دوسرے کو ان دونوں کو دیکھتے رہے۔ اتنے میں یہ شور شرابہ سن کر چوزے کا ابا باہر آ گیا گھر سے سگریٹ پیتا ہوا، اور آ کر دونوں کو جدا کیا اور دونوں کی لڑائی کو ختم کروانے کی کوشش کی۔ لیکن یہاں پر بھی دونوں مما آپس میں لگی رہتی ہیں، اور بطخ کی مما چوزے کے ابا کو تھپڑ مار کر چلی جاتی ہے، اور چوزے کے ابا کو غصہ آتا ہے، وہ دوڑتا ہے بطخ کی مما کے پیچھے اور اس کو اپنی چونچ کے ذریعے مار کر بھگا دیتا ہے۔ اور پھر بطخ کی مما آتی ہے، چھوٹے بطخ کے ابا کو کہتی ہے کہ باہر لڑائی ہوئی اور چوزے کے ابا نے مجھے مارا۔ لیکن بطخ کا ابا یہ بات نہیں سنتا، اور بطخ کی اماں پھر ناٹک کرنے لگتی اور پھر اس کو کہتی اور اس کے اخبار گرا دیتی، اور اتنے میں غصہ آ جاتا ہے بطخ کے ابا کو، وہ باہر جاتا ہے لیکن ارادہ نہیں ہوتا، پھر بھی اس کی مما بطخ کے ابا کو باہر لے کر جاتی ہے لڑائی کروانے کے لیے۔ اتنے میں وہ اس کے گھر کے پاس پہنچتے ہیں، لیکن بطخ کا ابا راضی نہیں، شاید وہ ڈر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ سوچتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ نہیں۔ لیکن آخر کار اتنے میں بطخ کا ابا دروازے کو ٹکٹکاتا ہے اور اندر سے چوزے کا ابا نکل کر کے لڑائی کرتا ہے، اور بطخ کے ابا کے منہ پر ایک مکہ مار کے اس کو پیچھے گرا دیتا ہے۔ بس ان کی آپس میں لڑائی ہونے لگی۔ لڑائی میں دونوں اپنے پنکھوں کو اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، لیکن مرغے کا ابا اس کے چشمے کو اتار کر اب لڑائی کرنے لگتا ہے۔ اتنے میں بطخ کے ابا نے مرغے کو ایک پنچ مار کے گرا دیا، اور پھر مرغے کو غصہ آیا اور اس نے بطخ کے منہ پہ مکے مارے اور بہت زیادہ مارا، اور اتنے میں بطخ کی اماں وہ انڈے اٹھا کر کے مرغے کو مارتی، لیکن ایک بھی نہیں لگتا، وہ انڈے پہ انڈے گراتی ہے، لگتا نہیں۔ آخر کار چوزے کی مما کو لگ جاتا ہے اور وہ اپنے چھوٹے چوزے کو لے کر کمرے میں لے جاتی ہے۔ یہاں سے اور بھی بطخیں آ گئیں، ان سب نے اپنے انڈوں کو لیا اور مارتے رہے، اور ادھر سے مرغیاں بھی ساری آ گئی، وہ بھی انڈے مارتی رہیں، اور یہاں سے بطخ سارے انڈوں سے ایک دوسرے پر فائر کرنے لگی، یہ وہاں پر فائر کریں اور وہ یہاں پر، اور بطخ کی مما چوزے اپنے بچے کو چھپا کر چلی گئی، اور انہوں نے جہاں پر اپنے بیٹے کو چھپایا تھا وہیں پر فائر ہوئی، اور وہ دیکھتی ہے کہ میرا چوزا، میرا بیٹا تو وہاں نہیں ہے، اور پھر آ کر کے اپنے بطخ کے ابا کو بتاتی ہے اور خوب رونے لگ جاتی ہے، اور اتنے میں دونوں باپ وہ بطخ کے بچے کو ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں،
اور جب دیکھتے ہیں دونوں ابا پہنچتے ہیں جنگل میں، دیکھتے ہیں کہ دونوں بچے آپس میں پیار محبت کر رہے ہیں، تو دونوں ہاتھ ملاتے ہیں اور یہاں سے کہانی ختم ہو جاتی ہے۔